بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وقت ہے کہ ان تمام گناہوں کی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچا لینا۔ گناہوں کے موقعوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہ سے وہ بچے گا جو گناہ کے موقع سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ہم یوں کہیں، اللہ ہمیں گناہوں کے موقع سے بچا لینا۔ اللہ ہمیں طاعت کی عزت عطا فرما دے اور معصومیت کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما دے، آمین۔ یوں جب دعا مانگیں گے پھر اللہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ ہم گناہ سے بچیں، نفس پر بھی کبھی بھروسہ نہ کریں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، رشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ آج کے نوجوان کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بس تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہوں، باتیں سنتا ہوں، میں کچھ نہیں کرتا۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں غلط دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں کچھ نہیں کرتا، اس نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا اور ایک دن اس کا نفس اس کو گناہوں کے گڑھے میں گرا دے گا۔ سنیں ذرا توجہ کے ساتھ، بات بڑی اہم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑھاپے میں سفید ریش یعنی سفید داڑھی ہو گئی تھی، 70 کے اوپر عمر ہو گئی تھی۔ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں زنا کروں یا میں چوری کروں، اس سے پناہ کی دعا مانگتے تھے۔ سننے والے نے کہا کہ آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیا آپ اپنے نفس سے ابھی بھی ڈرتے ہیں کہ آپ زنا کر بیٹھیں گے یا آپ چوری کریں گے؟ جواب دیا، میں اپنے نفس پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں جبکہ شیطان ابھی زندہ ہے؟ جب تک شیطان زندہ ہے میں اپنے نفس پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کا بڑھاپے میں یہ حال تھا۔ آج کل کن نوجوان جواب دیتے ہیں، میں تو بس کھڑا ہوتا ہوں، میں تو بس سنتا ہوں، میں کرتا کچھ نہیں۔ یہ غلط بات ہے، بروں کی محفل انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اطاعت کی عزت عطا کرے۔ آج ہم اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ سے معافی مانگیں سچے دل کے ساتھ۔ کہنے والے نے کہا، اللہ میں کیسے توبہ کروں، دعا مانگوں جبکہ میں اتنا گنہگار ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ نہیں، میرے ذہن میں یہ دوسرا خیال آتا ہے کہ اے اللہ میں دعا کیسے نہ مانگوں جبکہ تو اتنا کریم ہے۔ اپنے کو نہ دیکھیے، آج اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے اور بندے کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک دریا کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، نماز ادا فرمائی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر امت کی مغفرت کی دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چھوٹی سی ایک چڑیا ہے، وہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے زمین سے ریت کے 1-2 ذرے اپنی چونچ میں اٹھائے اور دریا کی طرف چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی، پھر 2 ذرے ریت کے لیے کر چلی گئی۔ جب چند بار ایسے ہوا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ چڑیا کیا کر رہی ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو مجسم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھا دیا۔ پوچھا کیسے؟ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ اس چڑیا کی چونچ کے چند ذروں کی مانند ہیں اور میری رحمت کا دریا اس بہتے پانی کی مانند ہے۔ اس طرح جو چند ذرے پانی میں جا گریں
پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں قیامت کے دن میری رحمت کو دیکھیں گے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے گناہوں کو ایسے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، کیوں نہ ہم آج اس سے معافی مانگیں، آج وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو نجاست میں لتڑا ہوا تھا وہ دریا کے کنارے میں پہنچا اور جھجک رہا تھا دریا میں جانے سے، تو دریا نے اس سے پوچھا کہ جھجکتے کیوں ہو، چھلانگ لگاؤ۔ اس نے کہا میں کیسے چھلانگ لگاؤں، میں نجاست سے بھرا ہوا ہوں، میں تیرے اندر آؤں گا، میری نجاست بھی تیرے پانی میں مل جائے گی۔ اس نے جواب دیا کہ میں جاری پانی ہوں، تیرے جیسے سینکڑوں ہزاروں میرے اندر آ کر نہاتے ہیں، میں ان کو دھو بھی دیتا ہوں، خود میرا بھی پانی پاک رہتا ہے۔ اس بات کو سن کر کسی اللہ والے نے کہا کہ اگر دنیا کا جاری پانی دھو بھی دیتا ہے، پاک بھی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دریا کا کیا پوچھنا۔ آج ہم سب اس رحمت کے دریا کے کنارے آئے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں۔ آج ہم اپنے گناہوں کی نجاست دلوانے کے لیے، اپنی خطاؤں کو بخشوانے کے لیے اپنے رب سے خوب مانگیں، دل کی گہرائیوں سے مانگیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا کیسے بہے گا اور اللہ تعالیٰ کیسے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر سے اگر کوئی بندہ محروم چلا گیا، اس کو بدبخت کہتے ہیں، بد نصیب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی اندر سے نکل کر جہنم میں ڈال دیا گیا، اس پر تو کوئی افسوس نہیں، افسوس تو اس پر ہے مسجد میں آیا، رب کے گھر میں آیا تو پھر سچی توبہ نہ کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد سے نکال کر پھر جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے آج اللہ کے گھر میں موجود ہیں، دعائیں مانگیں، مولا معافی مانگے بغیر نہیں جائیں گے، زندگیوں کے فیصلے کر کے اٹھیں گے۔ عقل مند فقیر، ہم سے اندھا فقیر زیادہ عقل مند نکلا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر دروازے پر مانگتا تھا، صدا لگاتا تھا۔ ایک دروازے پر پہنچا، صدا لگائی، کوئی جواب نہیں، پھر صدا لگائی، کوئی جواب نہیں۔ جب تیسری مرتبہ جواب نہ آیا، کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے کہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ کسی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ مسجد کا دروازہ ہے، خدا کا دروازہ ہے، کیا کہتے ہو یہ بخیل کا دروازہ نہیں، سخی کا دروازہ ہے۔ اندھے نے جب یہ بات سنی، پیالہ زور سے اس دیوار پر مار کر توڑ دیا۔ کہتا ہے اچھا، اگر اللہ کے در پر آ گیا ہوں، اب مجھے کسی اور در سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ہم بھی اس اندھے کی طرح عقل مند بن جائیں۔ مولا آج آپ نے اپنے گھر میں بلا لیا، بٹھا کر بات سنوا دی، انجام سامنے کر دیا۔ مولا آپ کو خوش کیے بغیر اور گناہوں سے توبہ کیے بغیر ہم ہرگز نہیں اٹھیں گے، آپ ہم پر مہربانی فرما دینا۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بچھڑے بیٹے کا انتظار ماں اتنا نہیں کرتی اتنا بگڑے بندے کا انتظار اس کا پروردگار کرتا ہے۔ وہ پروردگار جو انتظار میں ہے، پھر بندے کب معافیاں مانگیں گے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ نبی علیہ السلام بھی منتظر ہوں گے، میری امت کے یہ بندے گناہ گار خطاؤں سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ آج ہم سچے دل سے معافی مانگ کر اپنے رب کو بھی راضی کر لیں گے اور نبی علیہ السلام کے دل کو بھی خوشی پہنچائیں دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی والی زندگی سے محفوظ فرما کر آئندہ نیک و کاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔